بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 8۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث شریف یحییٰ بن یعمر سے دو واسطوں سے ذکر کی ہے، اور دونوں سندوں میں کہمس روایت کرتے ہیں کہ بصرہ میں سب سے پہلے جس شخص نے تقدیر کے انکار کا قول کیا وہ معبد الجہنی ہے۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت پوچھا جب وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ اے عبد الرحمن، ہمارے ہاں کچھ لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور علمی مسائل میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ان کی شان میں کچھ کہا کریں۔ پھر کہا وہ گمان کرتے ہیں کہ تقدیر الہی کوئی چیز نہیں، ہر چیز بغیر تقدیر ہوتی ہے اور سارے کام ناگہانی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا جب تو ان سے ملاقات کرے تو ان سے کہہ دینا کہ میں ان سے بری اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اسے فی سبیل اللہ خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائیں۔ پھر انہوں نے اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک آدمی بالکل خالص سفید کپڑوں والا، سخت سیاہ رنگ کے بالوں والا حاضر ہوا، جس پر سفر کا کوئی اثر نمایاں نہ تھا اور ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق بتائیے کہ وہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان شریف کے روزے رکھے، اور اگر تو زادِ راہ کی استطاعت رکھتا ہو تو حج کرے۔ آنے والے نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا۔ ہم اس پر متعجب ہوئے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کا جواب دیتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے عرض کی مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں، اس کے تمام رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، تو تقدیر الہی پر ایمان لے آئے کہ ہر خیر و شر اس کے دستے قدرت میں ہے۔ آنے والے نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہنے لگا مجھے احسان کے متعلق بتائیے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو اور یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو اتنا یقین رکھ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ آنے والے نے پھر پوچھا قیامت کب وقوع پذیر ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کے مقررہ کے متعلق قیامت جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے عرض کیا اچھا قیامت کی علامات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ بات ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور تو دیکھے گا کہ برہنہ پا، ننگے جسم، تنگ دست چرواہے بڑی بڑی اونچی عمارتوں پر اتر آئیں گے۔ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، کیا تمہیں معلوم ہے یہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے کیونکہ تم سوال پوچھنے میں ہچکچاتے ہو۔ ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الاكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعمالنا